قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایک پاکیزہ اور پیارا مذہب ہے، اور اسلام نے دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسلام نے جو اصول، جو قوانین و احکام بتلائے، اگر یہ دنیا میں رہنے والے انسان اسلام کی اس تعلیمات کو اپنا لیں تو اس دنیا میں آپ کو کہیں بھی، کسی جگہ بھی کوئی فتنہ، فساد، شر دکھائی نہیں دے گا۔ اگر یہ لوگ اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کو مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کے ہر شعبے کو لے آئیں تو یہ پوری دنیا جو ہے ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ آج ہر طرف جو ہے، خواہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، وہ مختلف انتشار اور مختلف جو ہے پریشانیوں میں یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے جو احکامات تھے، ان احکامات کو ان لوگوں نے نہ اپنایا، تو ان احکامات کو نہ اپنانے کی وجہ سے آج ہر شخص پریشان ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اچھے ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، لیکن وہ لوگ بھی صرف عبادت کی حد تک محدود ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تلاوت کر لی، ہم مسلمان ہیں، دیندار ہیں، بس ہم محمدی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم نے اسلام کو مان لیا۔ تو یہ انہیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے باقی احکامات بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بہت بڑی قیمتی چیز ہے، روزہ بہت بڑی چیز ہے، تلاوت کلام پاک بہت بڑی چیز ہے، لیکن صرف اسی کو اسلام سمجھ لینا، اسی کو اسلامی تعلیمات سمجھ لینا، یہ جو ہے جہالت ہے۔ اسلام جو ہے صرف عبادات تک محدود نہیں، اسلام کے اندر جو ہے معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، عقائد بھی ہے، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے جو آیت شریفہ تلاوت کی دوسرے پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمانوں پورے کے پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ اس آیت شریفہ میں یہ بات سمجھائی کہ تم جو اسلام سمجھتے ہو، یہ اسلام نہیں ہے کہ صرف نماز کو لے کر بیٹھ گئے کہ بس ہم اسلام پہ چل رہے ہیں، صرف روزہ لے کر بیٹھ کے فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل کے مکمل اسلام نے جو کچھ بتلایا ہے اس سارے کو اپناؤ، تو اس صورت میں تم اسلام کے اندر داخل ہو، تم جو ہے پورے مسلمان ہو، مومن ہو۔ اگر تم نے اسلام کے پورے احکامات کو نہیں اپنایا تو پھر تم ادھورے مسلمان ہو۔ اگر تم نے پورے اسلام کو نہیں اپنایا تو آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
اگر تم جو ہے پورے اسلام پہ نہیں چل رہے تو تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اور خطبے میں آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کے قول و عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اصل تو مسلمان وہ شخص ہے، صرف جو ہے عبادات تک اسلام کو محدود کر لینا یہ جہالت ہے، نادانی ہے، کم علمی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے بنیادی طور پر 5 بڑے شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ ہے عقائد کا، کہ ایک کلمہ گو کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، چوتھا شعبہ ہے اخلاقیات کا، اور 5واں شعبہ جو ہے وہ معاشرت کا ہے۔ آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی گئی، اس میں اسی 5ویں شعبے یعنی معاشرت کا ذکر کیا گیا۔ اب معاشرت کہتے کس کو ہے؟ معاشرت کہتے ہیں کہ ہر انسان جو دنیا میں رہ رہا ہے وہ تنہا نہیں رہ رہا، اور اسلام نے تنہا رہنے کو ناپسند کیا ہے اور تنہا رہنے کا حکم نہیں دیا۔ لہٰذا جب وہ اس معاشرے میں رہتا ہے تو اس کا واسطہ پڑتا ہے پڑوسیوں سے، بازار میں کسی سے واسطہ پڑتا ہے، بہن بھائیوں سے پڑتا ہے، والدین سے پڑتا ہے، بیوی بچوں سے پڑتا ہے، یعنی ان تمام لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس واسطے کو معاشرت کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے بولنا کیسا ہے، طرز عمل کیا اپنانا ہے، اور صبح و شام ان کے ساتھ کیسے گزارنے ہیں، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اور یہ دین کے شعبوں میں سے ایک بہت بڑا اور اہم شعبہ ہے جس کو آج ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، اور اس کو ہم نے دین ہی سے خارج سمجھ لیا ہے، معاشرت کو ہم سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ قرآن کریم نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے اور حدیث شریف میں بھی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا حکم یہ دیا کہ نماز پڑھو، لیکن تفصیل اس کی حدیث شریف میں آئی کہ کس طرح پڑھو، رکوع کیسا ہے، سجدہ کیسا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیسے ہے۔ لیکن معاشرت دین کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف یہی نہیں کہا کہ معاشرت کو درست کرو، بلکہ معاشرت کی پوری تفصیل بیان کی۔ قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر آپ پڑھیں تو وہاں کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، سورہ حجرات میں آپ پڑھیں گے، یعنی معاشرت کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ کے ہاں معاشرت کو عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرت کو بھی بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی صورت ہی میں مسلمان کامل بن سکتا ہے، وگرنہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اب ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ تو فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ اس کا یہ عمل کافروں والا ہے تو اگرچہ وہ مسلمان لیکن کرتوت اس کے کافروں والے ہیں۔ تو ایسے ہی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کے قول و عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ مثلا ایک شخص ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے، باقی نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو فرمایا جماعت بہت اہم فریضہ ہے، اس کو چھوڑنے پہ سخت جو ہے تنبیہ کی گئی ہے۔ لیکن اگر تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اب تمہارے لیے جماعت میں شامل ہونا جائز نہیں۔
تو اب یہاں اصل جو بات آپ کے سامنے کرنے کی ہے کہ دیکھو اسلام نے یہ حکم دیا کہ تمہاری وجہ سے اگر کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تم اس اہم فریضے کو بھی چھوڑ دو، اپنی تنہا نماز پڑھو۔ کہ دیکھو حجر اسود ہے، یہ بہت عظیم پتھر ہے، جنت سے لایا گیا ہے، روایت میں آیا ہے کہ اس کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا، اس کو جو ہے ہاتھ لگانا، اس سے آدمی کے تمام گناہ جو ہے جاڑ جاتے ہیں۔ اگر تمہارا اس کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا کسی دوسرے کو تکلیف کا سبب بنتا ہے تو پھر فرمایا یہ تمہارے لیے گناہ ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح سے مثلا آپ سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا نمازی جب نماز کے لیے آتا ہے تو آپ کی نماز کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے، جس سے آپ کو بھی تکلیف اور اس شخص کو آنے والے کو بھی تکلیف۔ تو فرمایا نماز پڑھنا تو بہت اہم جو ہے عبادت ہے، لیکن یہی نماز کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنے تو پھر فرمایا یہ آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گی، یعنی سب سے پچھلی صف میں نماز پڑھنا۔ اب ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں معاشرت کے اندر آتی ہے، ہم نے اس معاشرت کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا ہے، لہٰذا عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرت کو سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اور آج روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرت سے بالکل جو ہے جاہل ہے، معاشرت کو ہم سیکھ ہی نہیں رہے، دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہی چیز ہماری دنیا اور آخرت میں ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ مثلا معاشرت ہی کے اندر دیکھیں کہ ایک شخص ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اب قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اب یہ شخص جو تلاوت کر رہا ہے اس کے لیے بلند آواز سے تلاوت کرنا آہستہ آواز سے تلاوت کرنے کی بنسبت افضل ہے، یعنی اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس میں ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے اونچی آواز سے تلاوت کرنے سے دوسرے کے نیند میں آرام میں خلل آتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اب اس شخص کے لیے اونچی آواز سے تلاوت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ معاشرت میں ہے، آیا ہم نے یہ چیز سیکھی ہے؟ آیا ہم اس کو سمجھتے ہیں گناہ ہے؟ اسی طرح معاشرت ہی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ باہر سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں کچھ لوگ ذکر و اذکار تلاوت وظائف میں مشغول ہے، اب باہر سے آنے والا شخص السلام علیکم کہتا ہے، سلام کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور قرآن کریم حدیث میں بڑی تاکید کی گئی، قرآن کریم میں بھی حکم دیا گیا 5ویں پارے میں کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اب یہ شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے السلام علیکم کہا، لوگ وظائف میں تلاوت میں مشغول ہے، اس کے سلام کرنے کی وجہ سے ان کے وظائف میں خلل آیا، اللہ کا اور اس بندے کا آپس میں جو ربط و تعلق تھا اس میں خلل آنے کی وجہ سے اس شخص کو تکلیف ہوئی، تو اب یہ سلام کرنا یہ دوسرے کو تکلیف کا سبب بنا، تو فرمایا یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، باہر سے کوئی شخص آتا ہے، اب ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، دوسرا سلام کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سلام کرنے سے ثواب ملے گا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں شرعی حکم یہ ہے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام کرنا جائز نہیں۔ اب فرمایا کہ ہی محفل میں یہ کلام جاری ہے، دوسرا شخص اسی محفل میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی فرمایا اگر محفل جاری ہے، کوئی ایک شخص کھڑا ہے محفل میں باتیں کر رہا ہے،
تو اب کوئی سلام کرنے والا سلام کرے گا تو اس کی ساری جو ہے وہ تقریر، وہ موضوع، وہ بات، خواہ وہ دنیاوی محفل ہے یا دینی ہے، اس میں خلل آئے گا۔ اب اسے جو تکلیف اس کے سلام کی وجہ سے پہنچی اور مجمع کی جو ہے توجہ بھی دوسری طرف پھر گئی، اب یہ سلام کرنے کو تو اس نے ثواب سمجھا، لیکن ہمارے دین نے اسے منع فرمایا ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں معاشرت ہے، ہم نے معاشرت سیکھی ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی جمعہ کے دن جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو اکثر لوگ دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور دیر سے آنے والے جب وہ آتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی صف میں ثواب زیادہ ہے، وہ لوگوں کے کندھوں کو پھلانتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کے کندھے کو پھلان کر آگے آیا، اب دوسری کی تکلیف کا سبب بنا۔ جو بیٹھنے والا ہے اس نے بھی گناہ کیا کہ وہ راستے میں کیوں بیٹھا، اور جس نے کندھے پھلان کر آگے آیا، اب یہ دونوں گناہگار، حالانکہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلی صف میں ثواب زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ثواب زیادہ ہے، لیکن وہ کوشش کرے پہلے آ کر، نہ کہ بعد میں آ کر لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے چھلانگیں لگائے۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جو جمعہ کے دن لوگوں کے کندھوں کو پھلانتا ہے، فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے اسے روندا جائے گا۔ اور ایسے ہی جب جماعت ہوتی ہے واپسی پہ بھی اگر کسی شخص کو کوئی جلدی نہ ہو، کوئی پیٹ میں مسئلہ نہیں، تکلیف نہیں، تو فرمایا وہ پھر لوگوں کے کندھوں کو کیوں پھلانتا ہے؟ 2-4 منٹ صبر کر لے، مسجد میں بیٹھتے ہوئے موت نہیں آتی، کندھوں کو پھلانتے ہوئے پچھلی صف میں بیٹھا ہوا شخص وظائف میں مشغول ہے یا نماز میں، یہ اس کے کندھوں کے اوپر سے چھلانگے مارتا ہوا نکلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، بہت بڑا ثواب کما کر آیا ہوں، حالانکہ یہ اعضائے مسلم گناہ کبیرہ کر کے یہ آیا ہے۔ اب یہ معاشرت کہاں سیکھیں گے؟ یہ معاشرت پہ عمل کب کریں گے؟ ہم نے صرف عبادات ہی کو لے لیا، دین کے باقی شعبوں کو چھوڑ دیا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اس معاشرت کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو احادیث کے اندر مذکور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں، علماء کی محفل میں بیٹھیں اور یہ چیزیں سیکھیں۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم جو ہے حدیث کی روح سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہم کامل مومن نہیں ہے، ہم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معاشرت کے احکامات کو سیکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ روزمرہ زندگی میں ہمارے گھریلو معاملات ہیں، ہمارے دفتری اوقات ہیں، ہمارے جو ہے تجارتی جو ہے معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں ایسی کئی چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے اپنے عمل سے دوسرے کو کئی تکالیف دے رہے ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اسے ذہنی طور پر یہ تکلیف دینا فرمایا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا فرمایا ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے قریب بیٹھ گئے اس نیت سے کہ یہ نماز مکمل کرے اور میں اس سے ملاقات کرنی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے۔ اب آپ اس کے قریب جیسے ہی بیٹھے، اس نے بھی محسوس کیا کہ یہ میرے انتظار میں ہے، اس کی نماز میں خلل آیا، اس نے نماز کو جلدی پڑھنے کی کوشش کی، اب اسے یہ جو ذہنی تکلیف پہنچی، فرمایا یہ بھی اعضائے مسلم، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ایسے کئی گناہ ہیں جس کو ذکر کیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے، نہ ہی اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، نہ ہی اس کو گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ گناہوں میں سے بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دین کے 5 بڑے شعبے ہیں، سب سے پہلے عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر جو ہے اخلاقیات اور پھر معاشرت۔ ان تمام شعبوں پہ عمل کرنے کی صورت میں مسلمان کامل مسلمان کہلانے کا مستحق ہے، وگر